الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ پہلی سیڑھی پر جب میرے آقا علیہ السلام نے قدم رنجا فرمایا تو کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر میرے آقا نے جب پیر رکھا فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر نبی پاک علیہ السلام نے پیر رکھا، مبارک قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار آپ نے آمین ارشاد فرمایا، اس کا کیا ریزن ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا، غور سے سنیے گا، جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کیا بدبخت ہوا وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا پھر رمضان المبارک نکل گیا اور وہ بخشا نہ گیا۔ آقا نے فرمایا اس پر میں نے کہا آمین۔ یعنی رمضان آ گیا ہے نا، بڑی برکت ہے، بڑی رحمت ہے، مگر ہم نے ایٹ اینی کاسٹ اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنا ہے کہ اگر اس مہینے میں کوئی رب کو راضی نہ کر سکا، مغفرت نہ پا سکا تو وہ برباد ہو جانا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ دوسرا بدبخت وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا یا ایک کو پایا اور انہوں نے خدمت کے سبب اسے جنت میں نہ پہنچایا، یعنی اس نے اتنی خدمت نہ کی کہ جنت میں پہنچ جائے، وہ برباد ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے اس دعا پر کہا آمین۔ دوسری اہم بات پتہ چلی کہ ماں باپ ہیں یہی ہماری جنت ہیں، ان کی خدمت کر کے اگر جس شخص نے ماں باپ کو زندگی میں پایا اور بخشا نہ گیا نا، ان کی خدمت کر کے وہ بھی برباد ہو جانا ہے۔ اب تیسری بار جو میرے آقا نے آمین کہا اس کا ریزن بتایا کہ فرمایا میرے آقا علیہ السلام سے جبریل امین نے کیا کہا کہ جس کے پاس آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بدبخت ہو، برباد ہو جائے۔ میں حدیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا آمین۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ تینوں دعائیں ذرا مائنڈ میں رکھیے گا۔ دعا کرنے والا کون؟ جبریل امین، the leader of angels، فرشتوں کا سردار۔ اور دعا پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبیوں کے آقا، فرشتوں کے بھی آقا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی شک باقی رہتا ہے، کوئی ڈاؤٹ کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ جبریل دعا کریں اور نبی پاک آمین کہیں تو اب اٹ مینز یہ تینوں باتیں مجھے اور آپ کو ہر وقت مد نظر رکھنی ہیں۔ رمضان پایا تو اب بخشش کروانی ہے، اس میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہی کرنے ہیں، اس کو سستی میں نہیں گزارنا۔ نمبر 2، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کو پایا تو اب مغفرت کو پانا ہی پانا ہے، ماں باپ کو راضی کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور نمبر 3، پیارے آقا علیہ السلام کا جب بھی نام نامی ہمارے سامنے آئے ہمیں درود پاک جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پیارے آقا کا ذکر سنتے ہی درود پڑھنا ہے، اس کو اپنی ہیبٹ بنانا ہے، تو اپنی عادت بنائیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آج ٹاپک میں چوز کر کے لایا ہوں کہ جس موضوع پر ہم نے آج کچھ سیکھنا ہے، آج کچھ سمجھنا ہے، پہلے ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ آج بھی یہاں پر دسترخوان لگے گا، آج بھی یہاں پر ہمارے لیے کھانے کا اہتمام ہے، ہم روزانہ ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، مگر میں آج آپ کو ایک بڑے انوکھے دسترخوان کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن انطاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بار بہت سے مہمان آ گئے۔ اچھا، اب جب مہمان آ گئے تو کھانے میں کچھ روٹیاں کم تھیں۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ کسی کے یہاں مہمان بنے تو ضرور بنے، لیکن جس نے بلایا ہو، مہمان کو دعوت دی ہو، اسی کو جانا چاہیے۔ بعض اوقات ایک کے ساتھ بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں اور اس سے میزبان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ اچھا، اب لوگ زیادہ پہنچ گئے، کھانا کم تھا، تو حضرت شیخ ابو الحسن انطاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، دسترخوان لگایا اور اس دسترخوان پر روٹیوں کے ٹکڑے کر کر سجا دیے، رکھ دیے۔ اس زمانے میں تو لائٹ نہیں ہوتی تھی، چراغ ہوتے تھے، آپ نے وہ چراغ اٹھا کر گل کر دیا، اندھیرا کر دیا۔ آپ کا جو ذہن میں یہ تھا کہ کھانا تھوڑا ہے
تو میں ویسے ہی ہاتھ چلاتا رہوں گا، منہ چلاتا رہوں گا، مہمان کھا لیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا. یہ جذبہ تھا ان کا. اچھا کمال یہ ہوا کہ جب تھوڑی دیر کے بعد ریئلائز ہوا کہ اب کھانا کھا چکے ہوں گے سارے مہمان، چراغ لایا گیا تو جتنا روٹیوں کے ٹکڑے دسترخوان پر رکھے گئے تھے وہ سارے ویسے کے ویسے ہی موجود تھے. یعنی ایچ اینڈ ایوری بڈی، جتنے لوگ تھے سب نے یہ ذہن بنایا کہ کھانا تھوڑا ہے، بندے زیادہ ہیں، میں رک جاتا ہوں میرا بھائی کھا لے، میں ہاتھ روک لیتا ہوں کسی اور کا پیٹ بھر جائے. تو دسترخوان پر ساری کی ساری روٹی کی ٹکڑیاں ویسے ہی پڑی رہیں اور دسترخوان ویسے ہی رہا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ مائنڈ سیٹ تھا ہمارے بزرگوں کا کہ میں پیچھے رہ جاؤں، بھائی آگے بڑھ جائے، مجھے نہ ملے میرے بھائی کو مل جائے. پیچھے اسلامی بھائیوں، اسی کو ایثار کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، سیکریفائس. ایثار ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ایثار ہے کیا؟ حدیث پاک سن لیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. لک ایٹ دا ریوارڈ، انعام کتنا بڑا ہے. آپ کو بھی چاہیے، آپ کے بھائی کو بھی چاہیے، کوئی ایسی چیز ہے، اب آپ اپنی خواہش کو روک لیں، دوسرے کو ترجیح دے دیں کہ اس کو مل جائے، اس کا ثواب اللہ کیا دیتا ہے؟ اسی بخشش فرما دیتا ہے. اچھا ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے. اور آج کل کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ حالانکہ یہ پرانی بات ہے کہ ایک زمانے میں ایک شہر کے اندر دودھ کی قلت ہو، اناؤنس کیا گیا کہ ایک بڑا سا کنواں ہے، سارے شہر کے لوگ آئیں اور ایک ایک پیالہ دودھ کا اس میں ڈال دیں تو یہ کنواں دودھ سے بھر جائے گا، تو جو شہر میں کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی. ایک شخص گیا کنویں کے پاس، آرڈر تھا بادشاہ کا، سب نے جانا ہے، تو وہ بھی پہنچ گیا. سوچنے لگا یار سارے شہر نے دودھ ڈالا ہے، اگر میں ایک گلاس پانی ڈال دوں گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو اس نے کیا کیا، اس کنویں میں پانی ڈال دیا. نیت میں فطور تھا، اس نے پانی ڈال دیا. صبح ہوئی، جب اس پردہ ہٹایا گیا اس کنویں کے اوپر سے تو وہ پورا کا پورا کنواں جو تھا وہ پانی سے بھرا ہوا تھا. یعنی ہر شہر کے بندے نے یہی سوچا کہ میرے ایک گلاس پانی سے کیا ہوگا، کسی نے دودھ نہیں ڈالا. ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، ایک سے کیا ہو جائے گا. اور ایک وہ مائنڈ سیٹ تھا کہ میں بھوکا رہ گیا تو کیا حرج ہے میرے بھائی کا پیٹ بھر جائے. ایچ اینڈ ایوری بڈی وہاں بھوکا رہا اور یہاں پورے شہر نے پانی کا گلاس ڈال دیا. میں کس طرف کی سوچ رکھتا ہوں کہ میرا بھلا ہو جائے، سامنے والے کا بیڑا غرق ہو جائے. یہ میرا ذہن ہے. یہ میرا ذہن یہ ہے کہ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. دوسروں کا جو اچھا سوچتا ہے نا اس کا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے. آج جو میرا بیسک ٹاپک ہے نیچے اسلامی بھائیوں وہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. دیکھیں حقوق اللہ کی بہت بات ہم کرتے ہیں، بہت اچھی بات، بالکل ٹھیک ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، بریلینٹ، بہت اچھی بات. لیکن حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا چیپٹر ہماری لائف میں حقوق العباد کا بھی ہے، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے. کیونکہ روایتوں میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کے حقوق پامال کرتا ہے نا، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، گناہ کرتا ہے، اگر مرنے سے پہلے وہ سچی توبہ کر لے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اپنے سارے حق اسے معاف فرما دے گا. لیکن اگر کسی نے کسی مسلمان کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کسی سے مال دبا لیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، حقوق العباد اس نے ڈسٹرب کیے لوگوں کے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا جب تک اللہ بھی معاف نہیں فرما. ذرا غور کیجئے کہ اس پر کتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت حدیث پاک، آج ہم کہتے ہیں نا یار بڑا اچھا آدمی ہے، یہ بہت سارا ماڑو ہے. اچھا اپنے بارے میں لوگ کہتے ہیں میں بہت اچھا آدمی ہوں. آج میں آپ کو حدیث پاک کے ذریعے سے بتاتا ہوں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں اچھے اور بروں کی خبر نہ دوں؟ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں. صحابہ کرام خاموش رہے. میرے آقا نے 3 بار سوال کیا. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں ہمیں اچھوں بھلوں اور بروں کی خبر عطا فرما دیجیے. اب غور سے سنیے گا، اب آپ خود چیک کر لیں، جتنے یہاں بیٹھے جتنے بعد میں چینل پر دیکھیں گے خود غور کر لیں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو. یعنی اس سے آپ کو جب کسی شخص سے شر کا خوف نہ ہونا، خیر ہی کی امید ہو، یار اس سے ہمیشہ اچھا ہی ہونا ہے، خیر ہی ملنی ہے، نہ لڑائی کرتا ہے، نہ گالیاں دیتا ہے، نہ جناب غصہ آئے گا. ہم کہتے ہیں بندہ بڑا اچھا مگر غصہ مت دلانا ورنہ یہ اچھا نہیں رہے گا. پھر تو یہ اچھا نہیں ہے نا، جس سے خیر ہی کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو. نبی پاک فرماتے ہیں، اور فرمایا تمہارا برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو. اب غور کریں کہ مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں، مجھ سے لوگ تکلیف میں ہیں. دیکھیں ہم کبھی کبھی کہتے ہیں میری بڑی عزت کرتے ہیں لوگ. ایک عزت ہوتی ہے خوف سے،
عزت نہیں کریں گے تو پھر اور ذلیل کر دے گا. نوکر جو ہمارے ہوتے ہیں، امپلائیز ہوتے ہیں، وہ کیوں عزت کرتے ہیں؟ بھائی نوکری کر رہے ہیں، ہمیں زیادہ عزت نہیں کریں گے تو سیلری نہیں ملے گی، بونس نہیں ملے گا. لیکن ہمارے جانے کے بعد کیا وہ ہماری عزت پیچھے سے کر رہے ہوتے ہیں؟ عزت وہ ہے جو آپ کے پیچھے بھی کی جائے. آپ کے سامنے اگر کوئی عزت کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ خوف سے کر رہا ہو. وقار عزت اس چیز کا نام ہے کہ ہم اس کے سامنے ہو نہ ہو، بندہ پیچھے سے بھی دل میں عزت رکھے کہ بڑا اچھا آدمی. اب اپنے بارے میں مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ مجھ سے خیر کی امید کی جاتی ہے یا شر کی امید کی جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی اہم حدیث پاک، اگر آج یہ آپ سب کو یاد ہو جائے نا، اور آج اس بیان کا سمجھ لیں مین آبجیکٹ یہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذا مسلما فقط آذانی ومن آذانی فقط آذى اللہ. مختصر حدیث لیکن کمال بات فرما دی میرے آقا نے. فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اب غور کر لیجیے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنوں کو تکلیف نہیں دے رہے ہوتے، جو ہمارے اسٹیٹس کا ہوتا ہے، ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے، ان کا تو خیال رکھ لیتے ہیں. مگر عام مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہے، ہمارے غریب رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے امپلائیز کے ساتھ جس کو ہم نہیں جانتے، بالکل نہیں جانتے، روڈ پہ مل گیا، تھوڑی سی ٹکر لگ گئی، تھوڑا سا ہاتھ لگ گیا، تھوڑا سا بھیڑ میں آ گیا، ہمارے آگے کسی نے گاڑی بڑھا دی، اب ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اس وقت ہم تکلیف دیتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، مسلمان ہے. پورا مطلقاً نبی پاک نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی. پھر اب غور کر لیجیے، ہم نے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے، کیونکہ آگے یہ بات کدھر جا رہی ہے؟ مجھے تکلیف دی میرے آقا فرماتے، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. ہم اس دنیا میں تکلیف پہنچانے نہیں آئے. اگر آج کسی پر ظلم کرتے ہوئے، کسی کو ناراض کرتے ہوئے، کسی کا دل توڑتے ہوئے آپ آگے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. مگر آئیے میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں کہ قیامت کے دن کیا کچھ ہو سکتا ہے. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آج اگر میں آپ سے بھی سوال کر لوں کہ مفلس کون ہے، آپ کہیں گے جس کے پاس گھر نہیں ہے، جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ مفلس ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی کچھ ایسا ہی جواب دیا کہ جس کے پاس درہم و دینار سامان نہیں ہوگا وہ مفلس ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، سنو حدیث کا خلاصہ ہے، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے. نماز بھی پڑھی ہوگی، بہت سارے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ نمازی ہیں، میں کئیوں کو جانتا ہوں، روزے بھی پورے رکھ رہے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، کئی حج اور کئی عمرے بھی آپ نے کیے ہوں گے. سنو، آقا ڈیفائن کر رہے ہیں کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزے بھی لے کر آئے گا، نماز بھی لے کر آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا. پھر مفلس کیوں ہے بھائی؟ سنیے، مگر حال یہ ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، اس کی اب کیا ہوگا؟ اب اس کی نیکیوں میں سے مظلوم کو نیکیاں دینی جائیں گی، اور پھر کچھ اس مظلوم کو، پھر اس مظلوم کو، پھر جس کے ذمے جو حقوق تھے جب یہ دیتا جائے گا نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلوم زیادہ ہوں گے، تو اب مظلوموں کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور پھر اس شخص کو آگ میں پھینک دیا جائے گا. یعنی اس کے اپنے گناہ نہیں ہوں گے، بظاہر اس کے بعد نیکیاں ہوں گی، لیکن چونکہ اس نے دل آزاریاں، ظلم اور لوگوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے، قیامت کے دن یہ سب دینا پڑ جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را اس بات کو ریئلائز کیجیے. اچھا اب میں چند ایگزامپلس دوں گا، کیونکہ جب بیان اس طرح کرتا ہوں تو بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے یہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، لیکن میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا. ہم بعض اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے کہ میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، میں تو بڑا اچھا انسان ہوں. تو اب میں چند ایگزامپلس اپنے بیان میں دوں گا، غور سے سنیں گے کہ کیا کہیں اس انداز سے تو میں تکلیف نہیں دیتا. یاد رکھیے، ہمارے معاشرے میں کسی کو گھور کر دیکھا جانا، غصے سے دیکھا جانا، یہ کوئی نارمل سی بات لگتی ہے، ٹھیک ہے تو نارمل ہے. سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے بھائی کی طرف ڈرانے والی نظروں سے گھورے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا. آج گھورتے ہیں، آج یعنی آنکھوں سے بھی تکلیف نہیں پہنچانی، ہاتھ تو بڑی دور کی بات ہے، زبان تو دور کی بات ہے، کسی کو اس نظروں سے نہ دیکھو جس سے وہ سہم جائے، جس سے وہ ڈر جائے، جس سے وہ خوف زدہ ہو جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے. اب اسی سے ریئلائز کر لیجئے، جب آنکھ سے تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، زبان سے تکلیف پہنچانا، یہ کتنا برا ہوگا. اچھا اب گھورنا نہیں، ایک اور بڑا عجیب و غریب انداز، ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں، وہاں جا کے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. کیوں؟ مثال کے طور پہ کسی کے گھر گئے، بہت اچھی بات ہے، جانا چاہیے، اگر میزبان بلاتا ہے تو جانا چاہیے، لیکن زبردستی کا مہمان نہیں بننا چاہیے. تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کسی کے گھر بغیر بتائے چلے گئے، پہلے بتانا چاہیے.
اب آپ پہنچے، پہلے سے اس کے گھر پہ کوئی مہمان ہے،